Давай, Чирит. ایک سمپل ویڈنگ ویڈیو جس میں نہ کوئی کرائم تھا نہ کوئی غلط، صرف کچھ لوگ شادی انجوائے کر رہے تھے، لیکن اسی چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے اگلے کچھ سالوں میں 7 لوگوں کی جان چلی گئی، اور جو شخص ان سب کے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہا تھا آخر میں اسے بھی گولیوں سے مار دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کے سب سے خوفناک آنر کلنگ کیس میں سے ایک کی کہانی، دا کوہستان ویڈیو کیس۔ سال تھا 2012۔ پاکستان کے ناردرن ایریا کوہستان کے ایک دور دراز پہاڑی گاؤں میں ایک شادی ہو رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں تھی، ڈھول بج رہے تھے، لوگ شادی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اسی دوران 2 جوان لڑکے اٹھ کر ٹریڈیشنل ڈانس کرنے لگے۔ قریب ہی کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جو صرف تالیاں بجا رہی تھی اور شادی کے گیت گا رہی تھی، نہ کوئی ڈانس کر رہی تھی اور نہ کسی نے کوئی غیر مناسب حرکت کی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن پھر وہاں موجود ایک لڑکے نے اپنا موبائل نکالا اور صرف چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ویڈیو آہستہ آہستہ گاؤں سے باہر نکل گئی، اور جب یہ ویڈیو ٹرائبل ایڈلز یعنی قبیلے کے بوڑھے بزرگوں تک پہنچی تو انہوں نے اسے صرف ایک ویڈیو نہیں، اپنی عزت کا سوال بنا لیا۔ اور پھر ایک جرگہ بلایا گیا، اور اس جرگے میں جو فیصلہ ہوا اس نے کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو ہیلو دوستو، میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے خطرناک آنر کلنگ کیس، دا کوہستانی ویڈیو کیس کی۔ جب ویڈیو پورے علاقے میں پھیل گئی تو کوہستان کے دونوں قبیلوں کے بزرگوں نے فوراً جرگہ بلا لیا۔ اب جرگہ پرانے زمانوں کے اندر ہوتا تھا، لیکن یہ قبائلی علاقوں کے اندر آج بھی چلتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹھک بلائی جاتی ہے اور اس قبیلے کے بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی قانون یا کوئی گورنمنٹ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتی۔ جرگے کے جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میٹنگ میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ویڈیو میں اصل میں کیا ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ لڑکیاں صرف تالیاں بجا رہی تھی، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ صرف ایک بات دیکھی گئی کہ ایک ہی ویڈیو میں 2 مختلف قبائل کے لڑکے اور لڑکیاں نظر آ رہی تھی، اور ان کے نزدیک یہ ان کی عزت کے خلاف تھا۔ اسے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرتے ہیں، یہ ہمارا اس ایریا کا رواج ہے۔ لیکن ان کے جو ہوئے ہیں نا وہاں پہ ڈانس نہیں کر رہی تھی، تالی بجا رہی تھی۔ نہیں، بہرحال اس طرح کے واقعات کو ہمارے علاقے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو لیں، یہ نہیں ہے، اس کو آزادی نہیں دے سکتے، کیونکہ جرگے نے فیصلہ سنایا، اس ویڈیو میں نظر آنے والے ہر شخص کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اتنا خوفناک تھا کہ گاؤں میں کسی کی بھی ہمت نہیں اس کے خلاف ایک بھی لفظ بولنے کی۔ لیکن اسی کہانی میں ایک شخص تھا جس نے موت سے ڈرنے کی بجائے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس کا نام تھا افضل کوہستانی۔ ویڈیو میں ڈانس کرنے والے 2 لڑکے افضل کے اپنے چھوٹے بھائی تھے۔ جب افضل کو پتہ چلا کہ جرگے نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ہے تو اس نے وہ کام کیا جو اس علاقے میں شاید پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے سیدھا پاکستان پولیس کے پاس جا کر FIR درج کروا دی۔ اس وقت شاید افضل کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انصاف کی یہ لڑائی اسے اس کے اپنے بھائیوں سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی۔ افضل کوہستانی جانتا تھا کہ جرگے کے خلاف کھڑا ہونا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے صرف پولیس کو رپورٹ نہیں کی بلکہ میڈیا کے سامنے آ کر پوری کہانی دنیا کو بتا دی۔ افضل کا دعویٰ تھا کہ جرگے کا فیصلہ صرف دھمکی نہیں تھا بلکہ اس پر عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والی 5 لڑکیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے، انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا گیا جہاں ان کے ساتھ انسانیت کو شرمندہ کر دینے والا سلوک کیا جاتا ہے۔ افضل کے مطابق ہر صبح ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے اور شام کو جلتے ہوئے کوئلے ان کے جسم پر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ عذاب صرف 1 دن یا 2 دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک چلتا رہا ہے۔ افضل نے یہ بھی الزام لگایا کہ جب لڑکیاں درد سے چیخ رہی تھیں تب بھی گاؤں میں کسی نے ان کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ جو بھی جرگے کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور پھر 30 مئی 2012 کی رات جرگے نے اپنا آخری حکم سنا دیا، اور اس رات انسانیت ایک بار پھر سے ہار گئی۔ 30 مئی 2012 رات کا اندھیرا پورے گاؤں پر چھا چکا تھا۔ افضل کوہستانی کے مطابق اسی رات جرگے کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ جن 5 لڑکیوں کو کئی دنوں سے قید کر کے رکھا گیا تھا ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، اور پھر ایک ایک کر کے ان کا گلا کاٹ دیا گیا۔
افضل کا سب سے دردناک الزام یہ تھا کہ یہ سب کسی اجنبی نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے باپ، ان کے بھائی اور ان کے قریبی لوگوں نے کیا تھا۔ اگر یہ سب سچ تھا تو صرف کچھ سیکنڈز کی ایک ویڈنگ ویڈیو کی وجہ سے 5 بے قصور لڑکیوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب یہ خبر میڈیا تک پہنچی تو پورے پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا۔ نیوز چینل اس کیس کو کور کرنے لگے، ہیومن رائٹ نے انصاف کا مطالبہ شروع کر دیا، اور پہلی بار پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کو نوٹس کیا۔ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ جب انویسٹیگیشن ٹیم کوہستان پہنچی تو ان کے سامنے جو منظر آیا اس نے پورے کیس کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ جب سپریم کورٹ کے حکم پر انویسٹیگیشن ٹیم کوہستان پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ہی سوال پوچھا، وہ 5 لڑکیاں کہاں ہیں؟ گاؤں والوں نے بنا گھبرائے جواب دیا، وہ سب زندہ ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد 5 لڑکیاں انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ٹیم نے ان سے بات کی اور پہلی نظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ افضل کوہستانی کا پورا الزام جھوٹا تھا۔ میڈیا میں خبر چلنے لگی کہ جن لڑکیوں کے قتل کا دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ تو زندہ ہیں، لیکن افضل کوہستانی نے اس بات کو سیدھا جھٹلا دیا۔ اس نے کہا یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ افضل کا دعویٰ تھا کہ اصلی لڑکیوں کو پہلے ہی مار دیا گیا تھا اور انویسٹیگیشن کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی جگہ دوسری لڑکیاں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ انویسٹیگیشن کمیشن کی ممبر اور ہیومن رائٹس کی ایکٹیویسٹ فرزانہ باری کو بھی کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ممکن ہے انویسٹیگیشن ٹیم کو دھوکہ دیا گیا ہو اور جو لڑکیاں دکھائی گئی ہیں وہ اصل وکٹمز نہ ہو، اور یہاں سے ہی یہ کیس اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ ایک طرف افضل اپنی بات پر قائم تھا اور دوسری طرف گاؤں کے طاقتور لوگ ہر الزام سے انکار کر رہے تھے، لیکن افضل نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے جو بھی ہو وہ اس کیس کو انجام تک ضرور پہنچائے گا، لیکن اس کے اس فیصلے کی قیمت اس نے اپنے گھر والوں کی جان گوا کر چکائی۔ افضل کوہستانی نے دوبارہ کمپلین فائل کی۔ اس نے سپریم کورٹ اور میڈیا دونوں کو یہ بتایا کہ انویسٹیگیشن کو گمراہ کیا گیا ہے اور اصل لڑکیاں زندہ ہیں، لیکن کوہستان جیسے علاقے میں سچ بولنا سب سے خطرناک تھا۔ 3 جنوری 2013 کی رات افضل کے گھر پر اچانک حملہ ہوا۔ اس کے 3 بھائی شاہ فیصل، شیر ولی اور رافع کو گھر کے اندر گھس کر گولیوں سے مار دیا گیا۔ تینوں کی موت وہیں ہو گئی۔ افضل کا الزام تھا کہ یہ قتل انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے جرگے کا فیصلہ لگوایا تھا، یعنی پہلے 5 لڑکیاں مر گئیں اور اب انصاف مانگنے کی سزا افضل کے بھائیوں کو دے دی گئی۔ ایک ہی خاندان کے 5 جوان چند مہینوں میں قتل کر دیے گئے۔ اس حملے کے بعد پورے پاکستان میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہیومن رائٹس نے سوال اٹھایا، اگر ایک گواہ اور اس کے گھر والوں کو ہی بچایا نہیں جا سکتا تو پھر انصاف کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پولیس نے کچھ ملزمان گرفتار کیے، لیکن افضل جانتا تھا کہ اس کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، وہ جگہ جگہ چھپ کر رہنے لگا، ہر کورٹ ہیئرنگ پر پولیس پروٹیکشن کے ساتھ جاتا اور ہر رات یہ ڈر لے کر سوتا کہ شاید صبح نہ دیکھ سکے۔ پھر بھی اس نے کیس واپس نہیں لیا۔ سال گزرتے گئے، ہیئرنگ پہ ہیئرنگ ہوتی رہی، اور آخرکار 2018 میں سپریم کورٹ کے دباؤ پر کوہستانی پولیس نے نئی FIR درج کی، اور اس بار آنر کلنگ کے الزام کے ساتھ درج کی۔ جب انویسٹیگیشن آگے بڑھی تو جو سچ سامنے آیا اس نے سب کو ہلا دیا۔ پولیس نے رپورٹ دی کہ 5 میں سے 2 لڑکیاں زندہ ہیں، لیکن 3 لڑکیاں سری جان، بیگم جان اور بزیگا، تینوں کی آنر کلنگ ہو چکی ہے۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ کچھ ملزموں نے قتل اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی بات بھی قبول کر لی تھی۔ 7 سال بعد افضل کوہستانی کا سچ پہلی بار آفیشیلی تسلیم کیا گیا، لیکن جس دن اسے لگا کہ شاید اب انصاف قریب ہے، اس دن موت اس کے قریب آ چکی تھی۔ 7 سال کی لمبی لیگل بیٹل کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ افضل کوہستانی کی محنت رنگ لا رہی ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مارچ 2019 کو افضل ایبٹ آباد میں کورٹ ہیئرنگ کے لیے جا رہا تھا۔ اسے اپنی گواہی دینی تھی، اور شاید وہی گواہی اس کیس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی، لیکن کورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ نامعلوم حملہ آوروں نے اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ افضل کو کئی گولیاں لگیں اور وہ وہیں سڑک پر دم توڑ گیا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ افضل نے اس حملے سے پہلے کئی بار پولیس سے ایکسٹرا سیکیورٹی بھی مانگی تھی۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا، لیکن جب اسے سب سے زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی تب وہ اکیلا تھا۔ افضل کی موت کے بعد پورے پاکستان میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور اسی سال سپتمبر 2019 میں کورٹ نے 3 افراد کو آنر کلنگ کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر 2023 میں ہائی کورٹ نے ان ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ یعنی ایک چھوٹی سی ویڈنگ ویڈیو سے شروع ہونے والی کہانی میں 5 لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ افضل کے 5 بھائی قتل کر دیے گئے۔ خود افضل کوہستانی کو بھی گولیاں مار دی گئی، لیکن آخر تک اس کیس میں کسی کو بھی کوئی ایسی سزا نہیں ملی جو اس دردناک کرائم کے برابر ہو۔ آج بھی دا کوہستان ویڈیو کیس پاکستان کے سب سے کنٹروورشل اور دردناک آنر کلنگ کیسز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کرائم سٹوری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو یہ سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا عزت کے نام پر کسی کی جان لینا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ دوستو، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔